ون ٹو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ میری طرف سے تمام مسیح برادری کو پاکستان کی اور دنیا کی کرسمس کی مبارک ہو اور نئے سال کی مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے سیاست میں اور ملک میں بہت سارے کام کیے ہیں، لیکن یہ اب کام نوجوانوں نے شروع کر دیا ہے، اور میرے پاس اکیڈمی میں ایک بہت بڑی ہستی تشریف لائے ہیں جو بالکل نوجوان ہیں، اور وہ صوبہ تحریک پوٹوار کے چیئرمین ہیں، اور وہ اس سلسلے میں دن رات کام کر رہے ہیں، جن کا نام راجہ اعجاز ہے۔ اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ راجہ صاحب میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور وہ کرسمس کے متعلق اور مسیح برادری کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو جی راجہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ جناب نثار نانیال صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ مسیح برادری کے اس پرمسرت موقع کے اوپر آپ کی جو عید ہے، کرسمس ہے، اس کے موقع پہ اوپر میں مسیح برادری سے بات کر سکوں اور ان کو میں کرسمس مبارک کہہ سکوں۔ تو میری طرف سے پوری دنیا کی کرسمس برادری پوری دنیا کی جو مسیح برادری ہے اس کو، خصوصاً پاکستان کی مسیح برادری اور کوٹھوار کی میری بہن بھائی جو ہیں مسیح برادری کے، ان کو کرسمس مبارک اور نیا سال بھی مبارک۔ راجہ صاحب، آپ ذرا مختصر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک آپ نے شروع کی ہے، یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تو بڑا مشکل کام آپ نے شروع کر دیا ہے؟ جی یہ پل دو پل کی بات نہیں، میرے خیال میں یہ 70 سال کا قصہ ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کو شعور ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے، اور وہ پھر بزرگوں سے بات کرتا ہے کہ ابا جی، دادا جی، نانی جی، چاچا جی، یہ بات ہے، اس کا یہ کیسے ہوگی، ایک سوال ہوتا ہے۔ تو بزرگ اسے بتاتے ہیں کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، تو وہ پھر ایک پکچر بن جاتی ہے۔ میں نے دیکھا وہ جو میری پکچر تھی وہ یہ تھی کہ بڑی خوشحالی ہوگی، اسکول ہوں گے، میدان ہوں گے، ہسپتال ہوں گے، تو میری پکچر بنی ہی نہیں، کیونکہ پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں۔ نہیں، وہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ملکی حالات ہیں، نہ پینے کا صاف پانی مل رہا ہے، نہ اسپتال ہے، نہ اسکول ہے، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ لیکن خاص طور پر مجھے آپ کوٹھوار کے متعلق بتائیں کہ کوٹھوار کی عوام کو کیا کیا محرومیاں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بدنصیبی ہے کہ ہم دارالحکومت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی غربت کی تہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، پورا کوٹھوار۔ اس میں مسیح برادری بھی ہماری، اور مسلم برادری، سکھ برادری ہے، یہاں پہ ہندو برادری ہے۔ تو کوٹھوار کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنی تھی نہیں کر پائے۔ اسکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ 100% میرے خیال میں اب 97-98% جو لوگ ہیں وہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں۔ راجہ صاحب، آپ بہت، مجھے خوشی ہے کہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جیسے 100 دن کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو وہ میں آپ کا بھی 100 دن کا ٹرائل کرنا چاہتا ہوں کہ اس 100 دن میں آپ نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی، بڑی کسی کامیابی کے متعلق بتائیں آپ۔ جی پچھلے دنوں یہاں پہ راولپنڈی کے اندر ایک راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ اور لوسر ایک چکبیلی روڈ کے اوپر گاؤں ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پوری راولپنڈی جو ہے تحصیل سے اور کچھ ساتھ کی تحصیلوں سے کچرا، کوڑا جی جی یہ جو ہے یہ وہاں پہ پھینکا جا رہا تھا گزشتہ 20 سال سے۔ ٹھیک ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ آبادی متاثر تھی اور بے شمار لوگ وہاں بیمار تھے۔ راجہ صاحب، اس سے تو بڑی بدبو آتی ہوگی۔ جی بدبو بھی تھی اور سانس بھی نہیں لیا جا سکتا تھا، سانس کی بیماریاں تھیں، تو وہ لوگوں کا احتجاج تھا۔ تو
میں نے ان کا ساتھ دیا اور پھر ہم نے راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ایک کیمپ لگایا احتجاجی کیمپ، میں نے وہاں پہ بھوک ہڑتال کی واہ واہ واہ، اور میں نے ہنگر سٹرائک جو ہے 3 دن کی. تو انتظامیہ نے گھٹنے ٹیکے اور وہاں کے لوگوں کے مطالبات منظور دیکھو کیے. مطالبہ ہی آپ کا ٹھیک تھا تو انہوں نے گھٹنے تو ٹیکنے تھے. اچھا پھر تو مطالبہ بالکل سادہ سا تھا کہ اس کو بند کیا جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ اب اور ساری جگہ دیکھ لیں نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. تو وہ پھر الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی اور انتظامیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا، وہاں پہ کام جاری. تو یہ ہماری میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے، بڑی اچیومنٹ ہے. راجہ صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک آپ نے اچیومنٹ حاصل کی. اب میں راجہ صاحب چاہتا ہوں کہ کوئی کرسمس کے متعلق کوئی بات ہو جائے، مسیح برادری کے متعلق بات ہو جائے. تو راجہ صاحب اڈیالے میں تو بہت سارے مسیح لوگ رہتے ہیں، تو ان کے بڑے مسائل ہیں، اور ایک مسئلوں میں سے مین مسئلہ کہ ان کے پاس قبرستان نہیں ہے. اس کے متعلق اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بتائیں. جی بالکل. میں اڈیالہ روڈ کی جو مسیح برادری ہے اس کے ساتھ میرے دیرینہ مراسم ہیں. میں آپ کی ہر عید کے اندر وہاں شریک ہوتا ہوں، چرچز میں جاتا ہوں. تو وہاں پہ جو قبرستان کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ایک قبرستان موجود ہے جو بہت پرانا ہے، صدیوں پرانا ہے. وہ ابھی وہاں کی مسیح برادری کے قبضے میں نہیں ہے. میں کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ آپ کی کرسمس کے بعد میں آپ کو یہ خوشخبری دوں گا کہ وہ قبضہ وہاں سے چھڑا کے میں انشاءاللہ آپ کے مسیح برادری کو دوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بہت مہربانی راجہ صاحب، آپ ہماری اکیڈمی میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے بہت خوبصورت الفاظ میں ہمیں مسیح برادری کے لیے جو آپ نے حوصلہ افزائی کی باتیں کی ہیں. تو میں بھی مسیح برادری کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسیح برادری آپ کے ساتھ ہر برے وقت میں، ہر احتجاج میں وہ کھڑی ہوگی، کیونکہ آپ ایک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں پٹوار کے لیے. جبکہ پٹوار کے لیے کسی نے کوئی کام نہیں کیا، باتیں کرتے رہے لیکن کام کوئی نہیں ہوا. اب آخری کومنٹس میں چاہتا ہوں آپ اپنے. جی میں تحریک صوبہ پٹوار کا تعارف چھوٹا سا کرا دوں کہ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ صوبہ پٹوار بنایا جائے. 4 اضلاع کے اندر راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال صوبہ بنے گا تو انسانوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. یہی میرا پیغام ہے. بہت مہربانی، شکریہ.